کوئی تھا وہ مسلمان ہو گیا, اس نے اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ دیا, تو واہ اس قانونی سے پڑھا جن کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے. تو وہ جب قرآن پڑھ رہا تھا نا, اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت وہاں پہنچا نا, جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں وہ تخت لانے والی بات, اس نے حدیث بھی پڑھ رکھی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. تو اس نے دونوں کو ملایا, تو اس نے وہ اسے سوال کیا کہ بھائی پھر اس کا مطلب ہے اب بھی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نا جو یہ کام کر سکے. نہیں وہ ہی تھے, اب نہیں ہوگا, نہیں کوئی تو ہوگا جو یہ کام کرے گا. اور لکھا ہے وہ پاکستان آیا, اور جب وہ داتا حضور کے سامنے سے گزر رہا تھا نا, تو اس نے دیکھا کہ رونق لگی ہوئی ہے, فیض کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. وہ داتا حضور آیا, لکھا ہے ادھر ہی وہاں داتا صاحب کی طرف سے اس کی رہنمائی رہبری کرنے کے لیے کوئی بندہ بیٹھا, اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا, بیٹھے میرے پاس, اور کہتا کیا ہے کہ حضرت کیا پسند کریں گے. اس نے کہا میں اس وقت میں چائے پیتا ہوں, تو اگر چائے مل جائے. انہوں نے ہاتھ اس طرح کیا, سامنے کیتلی رکھ دی, چائے پیے. وہ جب گورے نے دیکھا نا, تو دیکھتا کیا ہے, کپ بھی اس کے ہیں, کیتلی بھی اس کی ہے, ٹرے بھی اس کی ہے. اس نے کہا حضرت پیوں گا, بعد میں ذرا تھوڑی سی اجازت دیں. اس نے جا کے اپنی بیوی کو فون کیا اور کہتا ہے کچھ عجیب ہوا ہو. اس نے کہا عجیب یہ ہوا ہے, تم تو تھے نہیں, اس وقت ہم دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. میں نے اسی طرح چائے بنائی, اسی طرح کیتلی میں چائے ڈالی, کپ رکھے, کرسیاں رکھی, ٹیبل رکھا, میں بیٹھ گئے, تم نہیں تھے, بس سمجھ نہیں آئی, سارا کچھ ہی غائب ہو گیا. میں حیران گیا کہ اس نے کہا جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا حضرت, جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا حضرت. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا. اب اس کی تفصیل نہیں آئی کہ وہ کوئی پیغمبر تھا, کوئی فرشتہ تھا, کون تھا. بہرحال اہل علم میں سے تھا. ان کے دربار میں جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا, بالکل ہم مانتے ہیں, اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت میں ایمان نہیں ہوگا. ہمیں اختلاف ہے تمہارے بابوں سے. ہاں, جن بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جن کی کتابیں ان کا واحد تعارف ہے, ان میں گستاخانہ عبارتیں ہیں, اور تمہارے علماء اس کا دفاع کرتے ہیں. ہم تو ان بابوں کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں. کفر کا فتویٰ چلے نہیں لگاتے. ولی اللہ کہاں سے مان لیں, کرامتیں کہاں سے مان لیں؟ اس پر ترا یہ کہ اکثر کرامتیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں, مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں. کہتے نہیں تخت بلقیس آ گیا, بالکل آ گیا, ہم مانتے ہیں. اگر اب تم یہ کہو گے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جھوٹا کلیم تم کرو تو ہم مان لیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا. تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت منوانے کا, تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے ادھر ماگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد, پورا امریکہ مسلمان ہو جائے, کام بھی مکے. یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ, اسرائیل کی پش پناہی کر کے فلسطین کو برباد کیا, عراق کو, افغانستان کو, ایران کو, پاکستان کو بھی کھوکھلا کر دیا, تو جان ہی چھوٹے لاؤ. اور اگر تم نے ایلیوژن کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک نعرہ تمہارے بابے کو بھی غائب کر دے گا, وائٹ ہاؤس کو بھی غائب کر دے گا. ہاں, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ایک بار پڑھنا ہے, بابا بھی غائب تو وائٹ ہاؤس بھی غائب ہو جانا ہے, اگر تم نے نظر کا کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے, اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں, تو کر کے بتاؤ. کرو بھی نہ, ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لے آیا تھا. مان لو گے, کہتے ہیں نہیں کر کے دکھاؤ گے, تجھے نہیں کرنا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کہاں سے کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی, کہتے ہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں رپورٹ ہوا یہ معجزہ ہے, ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے معجزے کو. بعد میں رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں, روسٹ ہو گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ورنہ پھکی لے لو, عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ہوں دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بزرگ ہے جس کا والد نہ معلوم ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا, یہ کرامت نہیں ہوگی. پھر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ معجزہ ہے, تمہارے بابے کے کیس میں تمہاری خود ہنسی چھوٹ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انجینئر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو صرف یہ آگ والی ہی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کرامت بنانا ہے, اس کو بھی کرامت بناؤ نا. عیسیٰ ابن مریم والی کرامت بھی کسی بابے کے اوپر فٹ کرو, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. یہ کہانیاں کروانی بند کرو. اور پھر خادم رضوی صاحب جو اکثر امت کا خون گرمایا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں, امت کچھ نہیں کر رہی. یعنی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ گستاخیوں کو روکے, ادروائز امت کو مر جانا چاہیے کہ امت زندہ ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو ہم نے پتا کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں. بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے. کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی تھا کہ آنکھوں کی لیزر مار کے وہ اپنے مریدوں کو جلایا کرتے تھے, لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے.
آج یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی ہے. سارے نے ریٹائرمنٹ لا لی بابیا نے. اور یہ مانو کہ اگر یہ بابے صاحب کچھ کر سک رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو تمہاری ڈاکٹرن میں انہیں کتے کی موت مر جانا چاہیے. امت کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا. بابے تو نکاح مار سکتے تھے, امت کے پاس لیزر کوئی نہیں نا. اس کا مطلب ہے سب فراڈ ہے. اس کے جواب میں آپ کو کہیں گے کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انا کفیناک المستہزئین, اے نبی تمہارا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم تمہیں کفایت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون کیوں نہیں ختم کروا رہا؟ اس کا جواب ہم دیں گے. ظاہر ہے اللہ ہمارا ہے, بابے تمہارے ہیں. بابوں کا دفاع تو تم نے کرنا ہے, کیونکہ تمہارا کلیم تھا کہ یہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سمندر کنٹرول کرنے کے اوپر, ملکوں کو کنٹرول کرنے کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں کنٹرول کر سکتا. ہاں پیشاب بند ہو جائے تو آگ آن سے جو ہے نا آپریشن کروانا پڑتا ہے, اور پیشاب رک نہ رہا ہو پھر بھی دوائی ڈاکٹر سے جا کے لینے پڑتی ہے. تمہارا کلیم تھا نا یہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں. الگ بات ہے کہ ان کے مزاروں کے اوپر ساری نشہ آور چیزیں بکتی ہیں, ساری بے حیائی کے اڈے وہ بنے ہوئے. اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا کے نظام کو ہم اس طرح انٹروین کریں گے کہ جس طرح ابراہ کے لیے ہم نے لشکر کو تباہ کیا, آندہ بھی جو خانہ کعبہ کی توہین کرے گا تو ہم ابابیلیں بھیجیں گے. نہیں آئیں گی بھائی. یزید پلید کے دور میں کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی, کوئی ابابیل نہیں آئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے چڑھائی کر دی مکہ شریف کے اوپر. اور یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں, مولانا شریف میں نہیں, صحیح مسلم شریف میں ہے. یزید کی چڑھائی بھی اور حجاج بن یوسف کی بھی. عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکا دیا گیا, وہاں پہ صحابی رسول کو شہید کیا گیا. منجنیق سے حملے ہوئے کعبہ شریف کے اوپر, کعبہ شریف کا غلاف جل گیا یزید کے دور میں, اور بعد میں تو اس کی دیوار بھی ڈیمیج ہوئی. عبد الملک بن مروان کے دور میں کوئی ابابیلیں نہیں آئی ہیں. اللہ نے گارنٹی اس اعتبار سے نہیں لی بھی. باقی یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین, تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہی ملے گا چاہے کوئی کتنی بدنامی کرے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. ہم تو 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دے رہے, لیکن ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے پچھلے 1300 سال میں نہیں پھیلا, اگر آپ کوانٹٹی اس کی میئر کریں. کئی ایک ریزنز جمع ہو گئی, اس میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ بھی ہے, کرسچنز کا اسلام قبول کرنا بھی ہے. بہرحال اسلام پھیلا ہے بغیر کسی جنگ کے. تم نے بدنامی کی, ٹوئنس ٹاور کا اٹیک ہوا, تم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اسے دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کیا, اسلامو فوبیا عام ہوا, لیکن اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, 2009 کی آلموسٹ بات ہے. کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے 2 دفعہ رہ چکے ہیں, جب پاکستان آئے جیو پہ ان کا انٹرویو تھا, اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ کہہ رہے تھے اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن ہے امریکہ میں. تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع اس طریقے سے کرتا ہے. لیکن تمہارا بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ نگاہیں مارتے ہیں, تو کدھر گئے ہیں؟ ہم نے ایک بابا ڈھونڈ لیا جو ایسا کام کر سکتا ہے, بھگوڑے شاہ, پیر بھگوڑے شاہ, TLP کا نائب امیر. اس نے کہا میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا, آگ میں چھلانگ ماروں گا, بچ جاؤں گا. اس کو ہی کہہ دو یار کچھ کر کے دکھائے, ہم امریکہ کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک غوث ایک وقت ڈھونڈ لیا ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, کر کے بتائیں. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی. یہ سارے ان کی ایک گدڑ بابکیاں ہیں اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اب ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے جو خود 5 کرامتیں بیان کی ہیں دین تصوف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کی میں انجینئرنگ اینڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ ان کا یہ بہانہ ان کے ماننے والوں کو کہیں اگر یہ آئے کہ انجینئر صاحب جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کی, تو وہ تو جل ہی ہیں, وہ تو ہم بھی نہیں مانتے, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. ہم آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کی جو کارستانی ہے وہ دکھا دیتے ہیں. سنیں آپ وہ کرامتیں جناب. کرامت نمبر 1, غوث پاک کا دھوبی. ہاں جی, کس نے بیان کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر طارق قادری نے. بچپن میں نہیں بیان کیا, ابھی داڑھی سفید ہے. اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے, جس طرح میں کہتا ہوں نا یہ قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں, وہ کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے, اور ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی نقل کیا ہے. یار تو اڈائی بابے نے وہ ساڑھو کے حوصلے گاندے ہو کہ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا, جب وہ مر گیا اسے دفنایا گیا. اب اس کے آگے ایک مسنگ لنک ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو ایک بابے نے اس میں CCTV کیمرہ فٹ کر دیا قبر میں, حالانکہ کیمرہ فٹ کرنے سے بھی آپ کو برزخ کے معاملات نہیں دکھائے جا سکتے, سیدھی سی بات ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ یہ واقعہ دیکھا کس نے قبر کے اندر جا کے. کہتے ہیں نہیں فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے, پوچھا مر ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ واقعہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی بیان کیا ہے, یہ پیر اجمل قادری نے بھی بیان کیا ہے,
یہ مفتی حنیف قریشی نے بھی بیان کیا ہے, اور ظاہر ہے اشرف تھانوی صاحب نے جب بیان کیا تو دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ڈال گیا. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اگر اسے جسٹیفائی کیا تو جو بند اور بریلی دونوں کی آپ سمجھ لیں وہ روحانی قبلہ گاہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی, بدعتی صوفی. تو یہ ساروں کا مشترکہ واقعہ ہے. کہتے ہیں پوچھا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر جب رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا, تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک تو میں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے, تو یہ غوث پاک کس نبی کا ماننے والا تھا, کس خدا کا ماننے والا تھا؟ اوے دھوبی پوری زندگی تجھے 3 باتیں نہیں وہ سکھا سکا. یہ تو غوث پاک فیل ہوئے ہیں, دھوبی نہیں فیل ہوا کہ پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا اور 3 باتیں نہیں غوث پاک اسے سکھا سکے. میں ہر اینگل سے اس کی انجینئرنگ کروں گا تاکہ دیوبندی اور بریلوی ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائے, یا یہ مانے کہ ان کے بزرگ جھوٹ بول کے گئے. کہتے ہیں جی پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور فرشتوں کو کہا کہ چھوڑ دو. اب اس کی طویل امداد اللہ مہاجر مکی نے, تھانوی نے یہ کی کہ غوث پاک کا دھوبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب غوث پاک کا دھوبی ہے تو پھر اللہ رسول کا ماننے والا ہی ہے. تو سرکار صرف غوث پاک کا دھوبی اللہ رسول کا ماننے والا ہے, ہم نے اسے کپڑے دلاتے ہیں وہ کوئی فرعون اور حامان کے ماننے والے ہیں. یہ کون سی دلیل تم نے پیش کر دی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے تو اسٹوڈنٹس غوث پاک سے بہتر توحید رکھتے ہیں جو توحید تم نے غوث پاک کی طرف منسوب کی ہوئی ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر. اللہ سے ڈر جاؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں, سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتائے تھے, چوتھا میں نے دریافت کیا. اب ان کو ہاتھ پاؤں بڑے میں کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے وہ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے, اس سے سوال پوچھا جاتا ہے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین, وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیہ کا, تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا, جامعہ ترمذی میں تو سوال ہے من نبیہ کا, تیرا نبی کون ہے, اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے ہیں. پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ہائے 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 مفتی صاحب, کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی. مسند احمد میں یہی الفاظ ہے کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے. یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ, یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں, دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے, دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا ہوا محمد رسول اللہ. جی ہاذا کا صیغہ آیا, ہاذا کا جواب جو ہے وہ ہاذا کے ساتھ نہیں آیا, ہوا کے ساتھ آیا, 3rd پرسن کے ساتھ. ہاذا کا صیغہ 3rd پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو ہاذا کے ذریعے ہو جاتا ہے. عربی کا یہ اسلوب ہے. بخاری میں ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی, عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں تھے, سینکڑوں کلومیٹر دور یزید بیٹھا ہوا تھا شام میں, تو اس میں بھی حاضر رجل کے الفاظ ہیں کہ اس مرد کے اوپر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی ہے, مخالفت پر نہیں. وہاں بھی حاضر رجل ہے, تو یزید صاحب نے حاضر نہ تو نہیں تھا. لو سامو, حاضر رجل میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ 3rd پرسن کے لیے بھی جس کا ذکر ہو رہا ہو بولا جاتا ہے. لہذا تمہاری وہ بات تو ختم ہوگی. 3 سوال ہو گئے. جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے, تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو سیدھے کہتے ہو قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو مومنین ہیں وہ اسی قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کی. یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اب آ جائیں فاسق کا, منافق کا اور کافر کا کیا حال ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون, تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہاں مومن ہوگا تو کہے گا میں رب کا ماننے والا ہوں, اللہ کا ماننے والا ہوں. وہ کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. اور مزے کی بات, غوث پاک کے دھوبی میں بھی یہی الفاظ ہے. وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں.
واقعہ بھی کرنا سی الفاظ بھی کر دینے سن کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. جب اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. رسول اللہ کے بارے میں والعیاذ باللہ تعالی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتے پھر چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو تجھے صحیح راہ دکھا دیتا. یہ چوتھا سوال ہوگا اس سے. اور پھر فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے اور وہ بالکل فلیٹ زمین کے برابر ہو جائے گا، اور اس کی چیخو پکار کی آواز، ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے. اگر یہ سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور سیم الفاظ یہ بخاری میں جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور اس کی چیخو پکار جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر باقی سن لیں یعنی کہ انسان اور جن تو بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، اللہ نے ان کے لیے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے. ورنہ تو سارے کے سارے لوگ ہی بات مان لیں. یہ اپنے بزرگوں کو دفنا کے مزار بنانے سے پہلے یہ تھوڑے کی آواز آ جائے ان کو، پھر انہوں نے انجینئر صاحب سے لیکچر سننے نے، پردہ تو ختم ہو جائے گا. یہی تو ہمارا امتحان ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو جو کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہتھوڑا پڑتا ہے. لہذا غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا. ہاں سیدھی سی بات ہے. جب اس نے کہا ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ کے بندوں فرشتے جو ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے اندر. اس اعتبار سے جو بالکل واضح حکم ہے، جہاں کوئی ان کو کلیریفیکیشن کا معاملہ ہو وہ ایک الگ بات. یہ تو واضح حکم ہے. یا تو انہوں نے اس کے جوابات کو قبول کرنا ہے اور اینڈ پہ چوتھا سوال پوچھنا ہے تجھے کیسے پتا چلا، اور وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھ کے تصدیق کی، اور یا پھر انہوں نے اسے تھوڑا مارنا ہے. جس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں، جب اس نے یہ کہا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں سرکار، پھر فرشتوں نے اس کے ساتھ وہی کرنا ہے جس کا وہ حقدار ہے. زیادہ دھوبی تو مر گیا. ہاں